کتوں کے بھونکنے سے شیر خوف زدہ نہیں ہوتا۔ زندگی جینا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو مقابل نہیں دیکھا کرتے۔ گنہگار تو شاید مانگ لے معافی، حساب پارساؤں کا مشکل ہوگا۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہو۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ مقدر سے سر ٹکرانے والوں کے نصیب کو ہمیشہ گہری چوٹ لگتی ہے۔ تم لاکھ خوبصورت سہی اے بنت ہوا، حیا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کبھی کبھار بھوک مر جانے پر بھی انسان زبردستی کھانے کی کوشش کرتا ہے اپنی عزت نفس اور خودداری کے لیے۔ کچھ چیزیں اور کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جن پر محنت کی جائے تو وہ تبدیل ہو سکتے ہیں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم بدل نہیں سکتے۔ جن چیزوں کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے ان سے جنگ کرنا چھوڑ دو۔ غم ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہے، اگر غم زندگی سے نکال دیے جائے تو وہ پھیکی ہو جائے گی۔ یہ غم کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں، ان میں میسج کوڈ کیے گئے ہوتے ہیں۔ تربیت کی 4 تلواروں سے اپنے نفس کے ساتھ لڑو، تھوڑا کھاؤ، کم سو، کم بولو، اور جب لوگ تمہیں نقصان پہنچائے تو صبر کرو، اس سے تمہارا نفس اطاعت کے راستے پر چلنے لگے گا۔ طنز وہ تیر ہے جو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے تب بھی اس کی کڑواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالی جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ چند صبح کے رب ہماری زندگیوں کو اپنے نور سے منور کر دے، آمین۔ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے۔ تعلقات چاہے مختصر ہی رکھیں لیکن منافقت نہ کریں۔ جب دل اچانک اداس ہو جائے تو وہ روح کی مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے، سناہ توبہ کرنے سے روح کی مرمت ہو جاتی ہے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہے میرے اللہ نے، جو دل ہر بار صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ صرف بری باتیں چھوڑ دیں، اچھی باتیں خود بخود آپ کو تلاش کر لیں گی۔ آپ بری عادات کو ترک کریں، اچھی عادتیں خود بخود آپ کی زندگی میں شامل ہو جائیں گی۔ آپ گناہ چھوڑ دیں، نیکیوں کے مواقع آپ کو خود مل جائیں گے۔ بے شک عورت مرد کی امیری اور غریبی سے نہیں، اس کی دی ہوئی عزت سے متاثر ہوتی ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ موت کا ایک دن مقرر ہے، وہ ہر حال میں آئے گی۔ دعا کرے جہاں بھی جس جگہ بھی آئے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین ثم آمین۔ سمندر بہت بڑا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں بہت لامحدود ہیں لیکن ہمیں انہیں اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ سے آپ کا رابطہ بڑھا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جاؤ ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے۔ شکر ادا کرے اس تکلیف کا جس نے آپ کی آنکھ کو پرنم کر دیا۔ قرآن مجید میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنا نہ تھی، بلکہ کم تولنا، رشوت ستانی، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق کھانا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا تھا۔ اگر سادہ الفاظ میں کہو تو معاملہ حقوق العباد کا تھا۔ کھجور کی گٹھلی پر باریک سا جلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں،
پھر اکڑ کیسی؟ بے شک میں نے آج ایک چیز پر غور کیا کہ میرے رب نے کبھی بھی مجھے میری طاقت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسان نے مجھے وہاں سے آزمایا جہاں میری طاقت کی انتہا تھی۔ بعض دفعہ ساری زندگی گزارنے کے بعد بھی ہم یہ جان نہیں پاتے کہ ہمیں آخر زندگی میں کس چیز کی ضرورت تھی، کسی چیز کی ضرورت تھی بھی یا نہیں۔ اور بعض دفعہ زندگی کے آخری لمحات میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے زندگی کا حاصل بنا رکھا تھا اس چیز کے بغیر زندگی زیادہ اچھی گزر سکتی تھی۔ صرف نماز کے بدلے جنت نہیں ملے گی، احساس مخلوق کا بھی کرنا پڑے گا۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ اپنی خوشیاں اور غم اپنے تک محدود رکھے، کیونکہ لوگ خوشیوں کو نظر لگا دیتے ہیں اور دکھوں میں مزید دکھ دیتے ہیں۔ زندگی کے لیے ایک بہترین سوچ، ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ مرنے کے بعد گھر والے آپ کے پیسوں کا قرض تو اتار دیں گے، مگر کسی کے ساتھ کیے ہوئے ظلم اور زیادتی کا قرض نہیں اتار پائیں گے۔ اس کا حساب خود دینا ہوگا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں، دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ خوف زدہ ہو جائیں اگر وہ آئینے میں اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنا کردار بھی دیکھ پائے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آنکھوں کا ایسا خوبصورت جوڑ بنایا ہے کہ دونوں ساتھ دیکھتی ہیں، ساتھ حرکت کرتی ہیں، ساتھ سوتی ہیں اور ساتھ ہی جاگتی ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ جس کی محبت کبھی کم نہیں ہوتی، جس کی محبت کبھی بدلتی نہیں، وہ صرف میرا اللہ ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ ایک بار کا جھوٹ آپ کی ہمیشہ کی سچائی پر سوالیہ نشان بنا سکتا ہے۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کیجئے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔